السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے دن دربار برخاست ہوتے ہی سبکتگین ابو اسحاق سے ملا اور تنہائی میں کچھ باتیں کرنے کی مہلت مانگی۔ ابو اسحاق سبکتگین کو لیے ہوئے اپنے ایک مخصوص کمرے میں داخل ہوا اور سوالیہ نظروں سے غزنی کے سپہ سالار کی طرف دیکھنے لگا۔ سبکتگین نے ارمغانہ شیرازی کی آمد اور کئی ماہ سے جاری رہنے والی موسیقی کی تمام محفلوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا، یہ بات امیر کے شایان شان نہیں کہ وہ باپ دادا کی روش کو چھوڑ کر اس وزیر زادی کی آواز کے فتنے میں گم ہو جائیں جو محض اقتدار تک پہنچنے کے لیے ایک شرمناک کھیل کھیل رہی ہے۔ سبکتگین کا انداز تخاطب دیکھ کر ابو اسحاق کے ماتھے پر کئی بل پڑ گئے، لیکن بولا کچھ نہیں۔ امیر، آپ آقا زادے ہیں اور میں اس رشتے کا تقدس برقرار رکھنے کے لیے آج یہ راز فاش کر رہا ہوں کہ تقریباً 1 سال پہلے ارمغانہ شیرازی مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر امیر مرحوم نے میرے لیے کسی دوسری عورت کا انتخاب کیا۔ میں بہت دنوں سے آپ کی خوابگاہ کے باہر رات بھر کھڑے رہ کر اس کی آمد و رفت کو دیکھ رہا ہوں، مگر آج قوت برداشت جواب دے گئی تو حرف شکایت اپنی زبان تک لے آیا ہوں۔ اگر ایک غلام کی یہ بے ادبی و گستاخی مزاج شاہی پر گرا گزرے تو یہ نمک خوار غزنی سے نکل کر خدا کی زمین کے کسی گمنام گوشے میں چلا جائے گا، لیکن آپ بروز حشر گواہ رہیے گا کہ میں نے حق کے نمک ادا کر دیا ہے۔ خدا کی قسم وہ بے کردار لڑکی آپ کے لائق نہیں، وہ تو عام سے راستوں کی اڑتی ہوئی خاک ہے جو قبائے شاہی کو داغدار کر کے ملکہ بننے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ یہ کہہ کر سبکتگین نے کمر سے اپنی تلوار کھولی اور ابو اسحاق کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، آقا، اپنی امانت واپس لے لیجئے کہ ایک کمزور انسان سے اس امانت کا بوجھ نہیں اٹھ سکتا۔ یکایک سبکتگین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ابو اسحاق بہت دیر تک حیرت و پریشانی کے عالم میں سبکتگین کو دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر مختلف رنگ ابھر کر ڈوبتے رہے۔ پھر وہ بہت آہستہ لہجے میں بولا، سبکتگین، تم نے یہ تلوار کیوں کھول دی؟ صرف اس لیے آقا کہ شاید غلام کی یہ گستاخی آپ سے برداشت نہ ہو سکے۔ یہی سوچ کر میں نے اپنی بے ادبی کی سزا خود تجویز کر لی ہے۔ شدت جذبات سے سبکتگین کی آواز لرز رہی تھی۔ سبکتگین، نہ تم غلام ہو اور نہ میں آقا۔ ابو اسحاق نے اسی شفیق و مہربان لہجے میں کہا، امیر البتگین کے رشتے سے تم میرے بھائی ہو اور مجھے فخر ہے کہ آج تم نے بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ کیا تم سمجھے ہو کہ میں ایک مطربہ کے لیے تم جیسے جانثار کو اپنے آپ سے جدا کروں گا؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ مجھے اپنے اس عمل پر بہت ندامت ہے۔ بس کچھ دیر کے لیے آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا تھا، مگر جب تم نے مجھے پکارا تو ساری تاریکیاں فنا ہو گئیں اور بزرگوں کا قائم کیا ہوا روشنی کا مینار صاف نظر آنے لگا۔ اب میری آنکھوں کے سامنے کوئی دھند نہیں، کوئی غبار نہیں۔ اطمینان رکھو کہ آج کے بعد ارمغانہ شیرازی میری خوابگاہ میں کبھی داخل نہیں ہوگی۔ سبکتگین نے بے قرار ہو کر امیر ابو اسحاق کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور بہت دیر تک روتا رہا۔ امیر، خدا آپ کی عمر دراز کرے کہ میری آنکھوں نے آج تک اس اعلیٰ ظرفی کا کوئی دوسرا مظاہرہ نہیں دیکھا۔ پھر اسی رات ارمغانہ شیرازی امیر ابو اسحاق کی خوابگاہ میں داخل ہوئی۔ آج وہ تمام دنوں سے زیادہ خوبصورت اور آراستہ نظر آ رہی تھی، مگر اس وقت ارمغانہ کا شاداب چہرہ دھواں ہو گیا جب امیر ابو اسحاق نے اس کے داخل ہوتے ہی شدید ناگوار لہجے میں کہا، ارمغانہ، ہم نے بہت غور کیا، مگر موسیقی کو ہماری پتھروں جیسی فطرت سے کوئی مناسبت نہیں۔ ہم صرف نغمہ شمشیر سننے کے عادی ہیں، ہمیں کوئی دوسرا نغمہ راس آتا ہی نہیں۔ اس لیے تم اپنا رباب اٹھاؤ اور ہمارے خلوت کدے سے چلی جاؤ۔ یہ کہہ کر ابو اسحاق نے اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی ارمغانہ شیرازی کی طرف بڑھائی۔ یہ تمہاری خدمت گزاری کا انعام ہے۔ ہم تمہیں اپنے قدموں میں تو کیا، اس کمرے کے ایک گوشے میں بھی جگہ نہیں دے سکتے۔
ارمغانہ اس قسم کے جواب سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ امیر ابو اسحاق کے بدلتے ہوئے تیور دیکھ کر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ پھر وہ بڑی مشکل سے سنبھلی اور امیر ابو اسحاق سے کچھ کہنے کے لیے اپنا گلا صاف کرنے لگی، لیکن ابو اسحاق نے اسے لب کشائی کی مہلت ہی نہیں دی۔ مجبوراً وہ لڑکھڑاتے قدموں سے باہر نکل آئی۔ خوابگاہ کے دروازے پر سبکتگین پتھر کے کسی ستون کی طرح کھڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ارمغانہ نے اسے دیکھا اور سر جھکا دیا۔ اسد شیرازی نے یہ خبر سنی تو انتہائی وحشت و کرب کے عالم میں اپنے سر کے بال نوچنے لگا۔ میں تم سے پہلے ہی کہتا تھا کہ اس معاملے میں سبکتگین کو نظر انداز کر دینا تمہاری بہت بڑی نادانی ہوگی۔ آخر وہی ہوا، اور اپنے گرد و پیش سے بے خبر رہنے والوں کا یہی حشر ہوتا ہے۔ اسد شیرازی کے بکھرے ہوئے لمبے لمبے بالوں اور آنکھوں سے جھانکتی ہوئی وحشت سے پہلی نظر میں یہی تاثر ملتا تھا کہ جیسے وہ کوئی پاگل انسان ہے۔ بار بار شراب پینا اور بے قراری کے ساتھ کمرے میں ٹہلنا اس کے ذہنی انتشار اور بدحواسی کا کھلا مظاہرہ تھا۔ ارمغانہ سے باپ کی حالت دیکھی نہ گئی تو اس نے مجبور ہو کر کہا، بابا آپ سبکتگین کو بھول کیوں نہیں جاتے؟ اگر ابو اسحاق میری گرفت میں نہیں آیا تو اس سے ہمارے معاشرتی وقار پر کیا اثر پڑتا ہے؟ میں نے آپ کے حکم کے مطابق جوئے کی ایک بازی کھیلی تھی، مگر بدقسمتی سے میں وہ بازی اس وقت ہار گئی جب مجھے اپنی فتح یقینی نظر آ رہی تھی۔ آپ چاہیں گے تو پھر کوئی دوسری بازی کھیل لوں گی، مگر اہرمن کے لیے پریشان ہونا چھوڑ دیجیے۔ ارمغانہ اس طرح اپنے باپ کو تسلیاں دے رہی تھی جیسے وہ خود کوئی بزرگ ہے اور اسد شیرازی ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ میری نادان بیٹی، اسد شیرازی ایک کرسی پر گرتے ہوئے بولا۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ جو لوگ بار بار بازیاں کھیلتے ہیں اور ہار جاتے ہیں، زندگی کے قمار خانے میں ان کا بھرم باقی نہیں رہتا۔ اچھے شاطر کی یہی پہچان ہے کہ وہ ایک ہی بازی کھیلے اور اپنے طاقتور حریف کو شکست دے، اور اگر بالفرض وہ ہار بھی جائے تو اس کے حریف یہ سوچ سوچ کر ڈرتے رہیں کہ پتہ نہیں وہ کب کون سی چال چلے گا اور ان کی بساطیں الٹ کر رکھ دے گا۔ تم نے 2 بازیاں کھیلیں اور ہار گئیں۔ مجھے افسوس ہے کہ دنیا کا یہ بہترین شاطر بھی تمہیں شکست سے نہیں بچا سکا۔ اسد شیرازی نے اپنے سینے پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا، اور تم یہ کہتی ہو کہ میں سبکتگین کو فراموش کر دوں؟ تمہارا یہ مشورہ بڑا عجیب ہے بیٹی۔ تم نہیں جانتی کہ سبکتگین کون ہے۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ تمہارے ذریعے اسے ہلاک کرنے کی کوشش کروں گا، مگر وہ بچ کر نکل گیا۔ پھر میں نے ابو اسحاق کا سہارا لیا کہ اگر وہ بوڑھا حکمران تم سے شادی پر آمادہ ہو جاتا ہے تو پھر بڑی آسانی سے اسے معزول کر کے اپنے منصوبے کی خوراک بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن آج ابو اسحاق کے انکار نے میرے اس خواب کو بھی پریشان کر دیا ہے۔ میں تمہیں مختصراً بتا دوں کہ سبکتگین ایک دن بہت ترقی کرے گا، اور اس کی یہی ترقی ہمارے خاندان کی تباہی کا باعث ہوگی۔ ستارے بار بار مجھ سے سرگوشی کرتے ہیں کہ سبکتگین اور اس کے بیٹے محمود کو تہ تیگ کر دو، ورنہ یہ دونوں باپ بیٹے ہمارے سینوں میں روشن رہنے والے مقدس آتش کدوں کو بھی بجھا دیں گے اور ہماری زندگی کے چراغ بھی گل کر دیں گے۔ پھر بابا جان، ارمغانہ پریشان ہو کر باپ کے وحشت زدہ چہرے کو دیکھنے لگی۔ مجھے سوچنے دو، اسد شیرازی نے رک رک کر کہا، اور شراب کا نیا جام لبریز کر کے پینے لگا۔ امیر ابو اسحاق کے معاملے میں درپردہ سبکتگین کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد اسد شیرازی کی ساری توجہ محمود پر مرکوز رہتی تھی، اور محمود کا خیال آتے ہی وہ ایک اجنبی شخص نظام شاہ کے بارے میں سوچنے لگتا تھا۔ اسد شیرازی نے یہ راز معلوم کرنے کی بہت کوشش کی کہ نظام شاہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے، مگر اس سلسلے میں اب تک اس کی ہر کوشش رائے گاں گئی تھی۔ بالآخر اسد شیرازی نے اپنے ذہن میں ایک نیا منصوبہ ترتیب دیا، اور اس وقت کئی جاسوس سبکتگین کی نگرانی پر لگا دیے۔
ان جاسوسوں میں سر فہرست اس کی کنیز سعدیہ تھی، جو محمود کی والدہ کی خدمت پر مامور تھی اور شاہی حرم سرا میں ہونے والی اہم گفتگو اپنے آقا کو نقل کرتی تھی۔ ان تمام جاسوسوں کی ایک ہی ذمہ داری تھی کہ وہ ہر وقت سبکتگین پر نظر رکھیں کہ غزنی کا یہ سپہ سالار کہاں کہاں جاتا ہے اور کس کس سے ملتا ہے۔ اسد شیرازی کے دماغ میں نظام شاہ کا سراغ حاصل کرنے کے لیے بس یہی ایک ترکیب تھی۔ اس کے تمام جاسوس پھٹے پرانے کپڑوں میں محل کے باہر بھکاریوں کی صورت بنائے ہوئے کھڑے رہتے تھے اور قصر شاہی کی طرف ہر آنے جانے والے کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر اپنی ضرورتوں کے سوال کیا کرتے تھے۔ کئی دن سے سبکتگین کے گرد اسد شیرازی کے جاسوسوں کا جال پھیلا ہوا تھا، مگر ابھی تک کوئی جاسوس بھی وہ خبر نہیں لایا تھا جس کا اسد شیرازی کو بے چینی سے انتظار تھا۔ پھر اچانک ایک روز اس کی یہ مراد پوری ہو گئی۔ اسد شیرازی کے ایک ملازم جاسوس نے اپنے آقا کو خبر دیتے ہوئے کہا، میں نے سبکتگین کو دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے محمود کو لے کر محل سے نکلا اور شاہی رتھ میں سوار ہو کر غزنی کے مضافاتی علاقے کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر بعد میں نے گھوڑے پر سوار ہو کر سبکتگین کا تعاقب شروع کیا اور بڑی محنت کے بعد یہ راز پا لیا کہ سبکتگین ایک مسجد میں داخل ہوا تھا۔ میں خود تو مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکا، مگر میرا اندازہ ہے کہ آپ کا مطلوبہ شخص اس مسجد کے کسی گوشے میں رہتا ہے۔ اس خبر نے اسد شیرازی کے جسم میں مسرتوں کی ایک نئی لہر دوڑا دی تھی۔ جاسوس کی فراہم کردہ اس خبر کی تفصیل یہ تھی کہ جب محمود مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا تو ایک دن سبکتگین اسے لے کر نظام شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شیخ، یہ ہے میرا کم سن وارث محمود، اسے اپنی دعاؤں سے نواز دیجیے۔ نظام شاہ بہت دیر تک 4-5 ماہ کے اس معصوم بچے کو دیکھتے رہے، جس کے چہرے پر چیچک کے کئی بڑے بڑے داغ نمایاں تھے۔ پھر نظام شاہ نے محمود کی پیشانی کو چوما اور چیچک کے داغوں پر اپنا ہاتھ پھیرنے لگے۔ شیخ، ان داغوں نے محمود کے چہرے کا سارا حسن بگاڑ دیا ہے۔ سبکتگین نے انتہائی کربناک لہجے میں کہا۔ ایک باپ کی جذباتی اذیت پر اظہار ہمدردی کرنے کے بجائے نظام شاہ مسکرانے لگے۔ ظاہری حسن پر کیوں جاتے ہو سبکتگین؟ محمود پھر محمود ہے اور محمود ہی رہے گا۔ اس وقت ہم تو اس دنیا میں نہیں ہوں گے، مگر تمام عالم دیکھے گا کہ ان سیاہ داغوں سے کیسی عجیب روشنی پھوٹے گی۔ ہر طرف اجالا ہی اجالا ہوگا، بہت تیز اجالا۔ اللہ اس بچے کو اپنی امان میں رکھے۔ پھر سبکتگین محمود کو لے کر محل واپس آ گیا تھا اور جاسوس نے اس واقعے کی اطلاع اسد شیرازی کو دے دی تھی، مگر چند مجبوریوں کے سبب وہ اپنے آقا کو یہ نہیں بتا سکا تھا کہ وہاں سبکتگین کس شخص سے ملا تھا اور مسجد کے اندر کیا واقعہ پیش آیا تھا۔